میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کچھ باتیں حج سے متعلق، پھر انشاءاللہ ہم مسائل کی طرف آئیں گے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنیں گے۔ جو حج تمتع کرتے ہیں کہ عمرہ کر لیا، پھر آپ نے احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے اور اب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنا، اور فجر جو ہے وہ مکے میں ہی پڑھتے ہیں، یا اگر آپ عزیزیہ میں ہیں جیسے تو عزیزیہ میں پڑھیں گے، وہ مکے کی حدود میں ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مینا جائیں گے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت کریمہ ہے۔ چونکہ یہ سنت ہیں، لہٰذا اگر فرض کر لیں ایسا ہوا کہ بعض اوقات جن کے ساتھ آپ جاتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں کہ آپ چلیں تاکہ فجر سے پہلے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ راستے میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب نے عرفات جانا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے، باہر دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو بسا اوقات وہ فجر سے پہلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض نکال بھی دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے فجر تو مینا میں نہیں پڑھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دم لازم ہوگا، تو دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا، ہاں یہ خلاف سنت ہے۔ فجر وہاں پڑھ کر پھر روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ 9 شروع ہو گئی، 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات پہنچیں گے۔ ظہر کے ٹائم تک وہاں انسان پہنچتا ہے، وہاں پر پھر آپ کو افضل ہے کہ غسل کر لیں، ورنہ کم از کم وضو وغیرہ کر کے پھر آپ وہاں پہ مناسک وغیرہ یعنی ذکر وغیرہ کریں۔ اور اس کے بعد ظہر اور عصر یہاں پر اگر حاکم اسلام ہو تو ملا کر پڑھنا سنت ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب حاکم اسلام وہاں پر نہیں ہے، اس لیے فقہ حنفی کی روشنی میں ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی اور عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ اور وہاں پر زیادہ تر کوشش کریں کہ ذکر الہی کریں، فضولیات سے انسان بچے۔ ہاٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، جو VIP حج کرتے ہیں ان کو دے تو AC وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پہ بہت ہی زیادہ ہاٹنس ہوتی ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آزمائش ہے، اس میں شکوہ بیدار ہو جانا، شکایت کرنا اور کوفت کا یا بیزاریت کا اظہار کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حق اللہ سے ہوتا ہے۔ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، صرف وہ باقی رہ جاتے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہوتی ہے۔ مغرب تک یہاں پر رہنا ہوتا ہے، چنانچہ ظہر عصر یہاں پڑھی آپ نے، لیکن مغرب کی نماز میدان عرفات میں مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ پڑھیں گے مزدلفہ میں اور عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بعد میں صحابہ کرام کا طریقہ رہا، اور اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ مغرب قضا ہو گئی، بلکہ جب وہاں جا کر آپ اس کو ادا کریں گے تو مغرب بھی ادا کی نیت سے ہوگی۔ گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے وہاں پر مغرب کے وقت کو عشاء کے وقت میں داخل فرما دیا اور وہاں یہ نماز ادا ہوئی۔ بس یہ ایک مخصوص نماز کے لیے حکم ہے، باقی اپنے اپنے وقت پہ نمازیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ غروب آفتاب تک یہاں میدان عرفات میں وقوف لازم ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، بقرہ دمبہ ذبح کرنا ہوگا۔ ہاں اگر نکل گیا اور پھر واپس دوبارہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے آ گیا تو پھر دم ساقط بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بعض اوقات جو آپ کو لے کے جاتے ہیں مخصوص کوئی کاروان والے ہوں، ہو سکتا ہے ایسا کریں کہ مغرب سے پہلے ہی کہیں کہ چلو 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 جلدی، تاکہ ہم مزدلفہ میں آگے پہنچ جائیں۔ تو جب تک مغرب نہ ہو جائے آپ بالکل گاڑیوں میں نہ بیٹھیں، وہیں پر رہیں اپنے خیموں کے اندر، اور یاد رکھیں کہ آپ کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، بس یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب تک وہ پاسپورٹ چیک نہیں کریں گے، گنتی نہیں کریں گے، افراد پورے نہیں ہوں گے، بس وہاں سے چلا نہیں سکتے۔ اگر نکال دیا تو ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، یہ جرمانہ وغیرہ لگے گا، تو لہٰذا آپ آرام سے مغرب وہاں گزاریں۔ ہاں پھر دیر بھی نہ کریں کہ اب بسیں وہاں انتظار کر رہی ہیں اور آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بس فوراً مغرب تک وقوف اور فوری طور پر پھر بسوں میں آپ بیٹھ جائیں۔ پھر وہ مزدلفہ لے کر آئیں گے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت کریمہ ہے، یہاں پر آ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کی جائیں گی۔
ایک اذان ہوگی، پھر اقامت بھی کہیں گے، پھر پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے 4 فرض، پھر اس کے بعد مغرب کی سنت نوافل، اور پھر عشاء کے سنت نوافل وتر وغیرہ پڑھ کر آپ وہاں پہ پوری رات پھر یہ ذکر الہی میں گزارنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ فضولیات میں کم از کم نہ گزاریں، ورنہ شروع کا حصہ ذکر میں گزار لیں، پھر سو جائیں، پھر آخر میں اڑ جائیں۔ اور اگر پوری رات جاگ سکتے ہیں تو بہت ہی افضل اور اولیٰ اور بہت ہی بہتر ہے۔ بعض بزرگان دین نے مزدلفہ کی یہ رات شب قدر کی رات سے بھی افضل قرار دی ہے، اور وہیں پر کوشش کریں کہ آپ کنکریاں اٹھا لیں، وہاں مل جاتی ہیں، پہاڑوں کے آپ دامن میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سی کنکریاں مل جائیں گی، چھوٹے سائز کی، اتنی کہ کھجور کی گٹھلی سے تھوڑی سی بس بڑی ہوں، بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر نہ لیں، اور یہ آپ کو لینی ہے۔ پہلے دن جو ہے وہ ایک شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے اور 7 کنکری ہوتی ہیں، اور دوسرے اور تیسرے دن آپ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو دوسرے دن کی 21، پھر تیسرے دن کی 21، تو 7 دن پہلے کی اور 21 یہ آپ کو جمع کرنی ہے۔ کچھ تھوڑا سا زیادہ لے لیں تاکہ کسی کی مدد کر سکیں، یا بعض اوقات کنکری مس ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو اگر صرف 7 لے کر چلے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا زیادہ لے لیں اور ان کو دھو کر پانی سے دھو لیں، بہتر ہے، اور اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یاد رکھیں کہ مزدلفہ کی پوری رات یہاں گزارنا سنت کریمہ ہے، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے، اور پھر طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑی دیر وہاں پہ رکنا، یہ وقف کرنا یا وقوف واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے پوری رات اگر آپ وہاں رکے تو سنت ادا ہو گئی، اس کے بعد طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر چاہے آپ ٹھہر جائیں تو یہ واجب ادا ہو جائے گا، پھر آپ منی کی جانب روانہ ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کی نماز ادھر ہی ادا کر لیں، تو وہ فجر کے بعد جو ہے وہ وقوف بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ منی کی طرف روانہ ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معذور ہیں، مجبور ہیں، جیسے کوئی بھاری بدن کا آدمی ہے یا وہ بیمار ہے، ان کے لیے استثناء رکھا کہ اگر وہ مطلب طلوع فجر سے پہلے بھی نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، یہ ان پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، ورنہ ترک واجب دم کا سبب بنتا ہے۔ تو جو صحت مند ہے اگر وہ پہلے نکل گیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ ہاں، جو کسی کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے بغیر ویل چیئر چلا رہا ہے، یا اور کوئی مسائل ہیں، اس کے بغیر وہ گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ جب ایک والدہ ہیں اگر وہ پہلے نہیں نکلتے تو ان کے لیے ویل چیئر پہ پرابلم، اکیلے تو بھیج نہیں سکتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہو سکتی ہے، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس پہ کرم نوازی ہوگی۔ لیکن بہرحال عام حالات کے اندر صحت مند آدمی اگر پہلے نکلے گا تو اس پہ دم لازم ہوگا۔ ابھی جب فجر شروع ہو گئی تو 10 ذو الحجہ آ گئی، 10 ذو الحجہ میں آپ کو منی پہنچتا ہے، اور وہاں پر 4 آج افعال ہوں گے، ایک کنکری مارنا، دوسرا قربانی، تیسرا حلق یا قصر کرنا، اور چوتھا طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ کو ہٹا دیں، باقی 3 کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، یعنی پہلے آپ نے کنکری مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی آگے پیچھے کر دیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں، طواف الزیارہ کا استثناء ہوتا ہے، وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آج جا کر بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، 7 کنکری ماریں گے۔ اس کے بعد پھر قربانی کا اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے جو بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر انہوں نے ذمہ داری لی ہے تو وہ اپنے اس آدمی سے جو بھی سلوٹر ہاؤس میں ہے وہ کنفرم کر لیں کہ بھئی ہاں قربانی ہو گئی ہے۔ جب مطمئن ہو جائیں اس کے بعد آپ حلق یا قصر کروائیں، اب آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، لہذا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آ کے آپ نہا دھو کر اور عام لباس پہن لیں اور طواف الزیارہ اس عام لباس کے اندر کریں۔ پھر 10 ذو الحجہ کو اب آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے۔ یہ اگر آج کرنا چاہیں ٹھیک، اگر تھک گئے ہیں بہت زیادہ تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 کی غروب آفتاب سے پہلے طواف الزیارہ آپ کو کرنا ہے، ورنہ پھر آگے دم وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو لہذا لیکن اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے دن کنکری اور اس کے بعد پھر وہ چاہتے ہیں کہ آج ہی ہم سارا معاملہ کر لیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر چاہیں تو آج ہی کر لیں، ورنہ کل اور پرسوں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد حج کا پہلا رکن جو ہوتا ہے وہ وقوف عرفہ ہے، اور دوسرا طواف الزیارہ، یہ دونوں بڑے فرض ہوتے ہیں جو ادا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 11 اور 12 کی مزید رمزی کرنی ہے، یعنی کنکری مارنی ہے۔ اس میں جو ہے پہلے دن جو ہے وہ تو طلوع آفتاب کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اور اگلے دن کی فجر تک رہتا ہے۔ آپ دن میں بھی مار سکتے ہیں، اور اگر دن میں بہت زیادہ رش ہے، آپ پریشان ہیں، تو رات میں بھی آپ مار سکتے ہیں کنکری، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگلے دن جو ہے وہ
زوال کے بعد اس کا وقت سٹارٹ ہوگا، پھر آپ زوال کے بعد سے ماریں، اور دوسرے اور تیسرے دن، اور تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اس سے پہلے مت ماریے گا، اس کے بعد ماریے گا، اور تینوں کو۔ تو 11 اور 12 کو کنکری مار دی۔ اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وکیل بنا دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یار ہم نہیں جا سکتے تو آپ ہماری طرف سے کنکری مار دیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ نے کنکری مارنا بالکل ہی ترک کر دیا، یا کسی کو خالی وکیل بنایا، خود نہیں گئے، خود کنکری نہیں ماری، تو یاد رکھیں کہ پھر اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی بیمار ہے، بہت ہی بوڑھا ہے، اور رش بہت زیادہ ہے، یا ویل چیئر ہوتی ہے جیسے، اور وہ بیچارہ پس جائے گا، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوشش کریں کہ پھر دن میں نہ ماریں، تھوڑا شام کا انتظار کر لیں، رات کا انتظار کر لیں۔ اگر اس میں بھی پاسبل نظر نہیں آ رہا تو پھر وکیل بنایا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں وکیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جن کی طبیعتیں عمومی طور پر نازک ہوتی ہیں، وہ وہاں پر مسلسل قیام نہیں کر سکتے ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی کسی کے ساتھ، اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا 11-12 کو منی میں قیام کرنا لازم ہے؟ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں اور قریبی عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، پھر وہاں سے آ کر ہم کنکری مار جائیں دونوں دن، تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو دیکھیں 11 اور 12 کا قیام منی کے اندر سنت کریمہ ہے، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بالکل پورا ٹائم وہاں گزارنا چاہیے، لیکن جیسے کہ شرعی عذر اگر کسی کا ہے تو بالکل وہ عزیزیہ جا سکتا ہے، اور پھر 11-12 کو آ کے کنکری مار لے۔ آخر میں ایک طواف وداع ہوگا، وہ آخر میں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا مختصر سے میں نے طریقہ بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ آفر کویسچن تھا کہ میں ایک بلڈنگ کے پینٹ ہاؤس میں رہتا ہوں، اور قریبی ایک مسجد ہے، ان مسجد والوں نے میرے پینٹ ہاؤس کے اوپر ایک مطلب پول سا لگا کے اس پہ مسجد کے وہ لگا دیے ہیں بڑے بڑے اسپیکرز، اور 4 اسپیکر لگائے ہیں جو اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو سر سے 8 یا 10 فٹ اونچے ہوتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو اتنی اونچی آواز میں اذان ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہ وقت گزارنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، اور اب ہم منع نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کیا اس طریقے سے مسجد کا ہمارے گھر کے اوپر مائک لگانا شرعاً صحیح ہے؟ اور اگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ آپ مائک ہٹا دیں تو کیا اخلاقاً اور شرعاً مجھے اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں بالکل آپ اس پر آبجیکشن کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بھی پرائیویٹ پراپرٹی پہ مسجد کے کسی بھی چیز کا تصرف کر سکتے ہیں۔ مسجد کے میناروں پر ہی مائک لگتے ہیں، وہیں لگنے چاہیے، یا اگر وہاں پہ مینار نہیں ہے تو کوئی انتظام کریں، لیکن کسی کے گھر پہ اس طرح لگانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب ایک لمبی پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بہت لمبا، وہ مائک کھول کر اس کے بعد پھر پوری اذان کے بعد پھر اس کے بعد درود پاک، تو ایک بڑا طویل وقت ہوتا ہے، خصوصاً فجر کے اندر جب کہ انسان نیند کے اندر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو کافی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، جو خاص طور پر آپ کہتے ہیں کہ گھر کے بالکل قریب لگا دیے گئے ہیں۔ تو اخلاقاً بھی آپ کو اجازت ہے اور شرعاً بھی آپ کو اجازت ہے، اور مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ حقوق العباد کا خیال کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، پھر مجھے مدینے کے کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے پیچھے کھڑی اس کی ماں کے قلب کی بے چینی کو محسوس کر کے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اخلاق کہ ایک عورت کے لیے صحابہ تو چاہتے تھے سرکار قرات کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، اتنی خوبصورت قرات اور اتنی رحمتوں کا نزول، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ماں کے حق کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ پریشان ہوگی، اپنے بچے کی آواز پہچان کر مضطرب ہوگی، اپنی نماز کو ہلکا کر دیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کو وہاں سے یہ اسپیکرز ہٹانے چاہیے، ورنہ وہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ایک جانور لیا تھا قربانی کا، پھر وہ بیمار ہو گیا، تو اب ہم دوسرا جانور لانا چاہتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ جتنے کا جانور پہلے لائے تھے اتنے کا لاؤ ورنہ تمہاری قربانی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہمیں اتنے کا لانا ہوگا یا کم قیمت کا بھی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غنی کا جانور مر جاتا ہے تو وہ بالکل لے کر آئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی قیمت کا لائے، اس سے زیادہ بڑا لے کر آئے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر اس سے کم قیمت کا لائے تو افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا کم لائے اتنی قیمت صدقہ کر دیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل تو جانور یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ قربانی ہی نہیں ہوگی،
جانور ذبح کرنا تھا، وہ بڑے جانور فوت ہو گیا، تھوڑا کم قیمت کا جانور لے آیا تو بہرحال وہ جانور تو لے آیا، وہ غنی ہے اور مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب تھی تو اس کا واجب ادا ہوگا۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو کم قیمت کا بھی لا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اسی قیمت کا یا اچھے زیادہ اس سے قیمت کا لے آئیں تو بہت ہی افضل ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بیت المال کسے کہتے ہیں، اس میں کیا کیا ڈونیشن کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے بیت المال تو جو خلیفہ ہوتے تھے ان کے ماتحت ہوتا تھا۔ بیت المال کا مطلب یہ گورنمنٹ کا ایک مطلب سمجھ لیں ادارہ ہے کہ جس میں جتنی بھی زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی تھی اور مزید چندہ فنڈ وغیرہ کوئی ویسے ہی آ کر دینا چاہتا تھا وہ وہاں جمع ہوتا تھا، اور پھر اس میں بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے تھے، مجاہدین کی امداد ہوتی تھی، اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا۔ اب ہمارے ہاں بیت المال کا سسٹم تو نہیں ہے، چونکہ پڑوسی ملک سے ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر بیت المال کے نام سے اس طرح کیا جاتا ہو، تو اس میں پھر ہر قسم کا ڈونیشن بالکل آپ دے سکتے ہیں اگر غرباء کی امداد کے لیے قائم ہوا ہے، لیکن یہ بتا کر دینا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں، یہ کفارات ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے، اور بیت المال کی جو انتظامیہ ہے اسے چاہیے کہ اس پیسے کو اسی شرعی تقاضے کے مطابق خرچ کرے جو اس قسم کے مالوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر فدیہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا فطرہ وغیرہ ہے تو اس میں شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، اور نفلی صدقہ ہو تو مالک بنانا شرط نہیں ہوتا ہے، لہذا نفلی صدقات تو مطلب ایسی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں جہاں کسی کو مالک بنانا لازم نہ آئے، تو اس لیے اس طرح یہ بیت المال اگر کہیں قائم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا، آج ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھائی فرماتے ہیں، چلیں پہلے میں کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے یا سوال بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ ہم نے اپنی گاڑی اپنے بیٹوں کو اور دو دوست اس کو چلانے کے لیے لے گئے تھے، وہ کچھ ایکسیڈنٹ کر کے لے آئے۔ گاڑی اس کے دوست لے آئے تھے؟ ہاں، میرا بیٹا اور اس کے دو دوست چلا رہے تھے گاڑی، اچھا، تو وہ ڈیمیج کر کے لے آئے، گاڑی ایکسیڈنٹ کرا کے ڈیمیج کر کے لے آئے، تو یہ اس کا معاوضہ اس کے دوستوں سے لیں ہم یا نہیں لیں، جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میرا بیٹا چلا رہا تھا، اور اس کے دوست نا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دوستوں نے ہی کہا تھا کہ گاڑی لے کے چلو، اپنے گھر کی گاڑی لے کے چلو، میرا بیٹا حالانکہ منع بھی کر رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم۔ سر میرا ایک کویشچن تھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ خودکشی کرتا ہے تو اسلام میں کیا اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جیسے اس کے کل وغیرہ کا اور دعائے مغفرت ہوتی ہے جی تو یہ کرنا جائز ہے؟ جی، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں میری بہن، پہلی بات تو یہ کہ فرض کر لیں اگر آپ کے، یہ تو آپ کا بیٹا خود چلا رہا تھا، وہ ڈرائیور ہی ذمہ دار ہوتا ہے، باقی دوستوں نے اگر اس کو ترغیب دی تھی یا فورس کیا تھا یار چلو چلو چلو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر وبال آئے گا۔ اصل فائل آپ کا بیٹا تھا، عمل آپ کے بیٹے نے کیا، اگر وہ گاڑی نہیں چلانا جانتا تھا تو کیوں اس نے گاڑی چلائی، تو بہرحال ان سے تو بالکل کوئی تاوان نہیں لے سکتے ہیں، اگر لیں گے تو یہ گناہ ہوگا اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ بالفرض اگر آپ کے بیٹے کے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں گاڑی دے دیں ذرا، ہم تھوڑا چلانا چاہتے ہیں، تو یہ عاریتاً دینا ہوتا ہے، اور عاریت میں امانت کا تصور ہوتا ہے، اور اگر وہ دوست بالکل صحیح طریقے سے گاڑی چلاتے، ان کی کوئی زیادتی نہ ہوتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تب بھی وہ ذمہ دار نہیں ہوتے، کہ امین ذمہ دار نہیں ہوتا، یا عاریت پہ جو چیز لی جاتی ہے وہ اس چیز کے ڈیمیجز کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ دوسری صورت تو بن ہی نہیں رہی، آپ کے صاحبزادے نے خود چلایا، لہٰذا ایک پیسے کا بھی ان سے مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ خودکشی دیکھیں حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر خودکشی کرنے والے کی خودکشی کا اقدام حلال سمجھ کر ہوا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس صورت میں نہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت ہے، نہ نماز جنازہ ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرض کر لیں کہ اس نے کوئی تحریر لکھ دی، اس نے پہلے کوئی ویڈیو بیان جاری کر دیا تھا، یہ لوگوں کے درمیان کہتا تھا کہ میں خودکشی کو حلال سمجھتا ہوں، اور پھر اس نے خودکشی کی تو پھر یہ حکم شرع ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی کوئی ہمیں نشانی نظر نہیں آئی کہ حلال سمجھ کے کیا ہے، تو پھر ہم یہی گمان کریں گے اور یہی حکم ہوگا کہ اس نے حرام سمجھ کے کیا ہے، کسی وجہ سے بس وہ ڈپریسڈ تھا تو اس نے کر لیا۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ خودکشی کرنے سے وہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہو جائے گا، لہٰذا پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی ہو سکتی ہے،
آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اسے غسل دیا جائے گا، کفن ہوگا، نماز جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ایسے شخص کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا ثابت ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج پھر نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ اگر چائے میں مکھی گر جائے تو اس کو ایک ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ وہ پہلے بیماری والا پر گراتی ہے تو اس کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر اندر جائے اور اس کے برے اثرات ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد اس چائے کو پی لو۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں، یہ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کھانے کی چیز میں، یہ پینے کی چیز میں، یہ لفظ تو یہ ہیں، لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ کھانے کی چیز ہو چاہے پینے کی، اس میں اگر مکھی گر جائے، باقی وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے دو پر میں، ایک میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ بعض نے اس کو دوسرے جہت سے دیکھا ہے کہ اصل میں مکھی گر جائے تو ایک تکبر سا پیدا ہوتا ہے، اس کے توڑ کے لیے اس کو اندر کر دو، اس یعنی اس کو تصوف کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے، لیکن بہرحال ظاہری الفاظ تو حدیث پاک کی یہی ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا تو یہ ایک مشورے کے طور پر ہے، کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات نبی کریم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہ حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مشورہ سا ہوتا ہے، یعنی اس قول پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لہذا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اس کو نظافت کے خلاف سمجھتے ہیں اور طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ پھر اس کو پئیں۔ تو بالکل اگر کسی کی ایسی ہے تو مکھی نکال کر پھینک کر آپ اگر چاہیں وہ چائے نہ پئیں، لیکن اس کو پھینکیں نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس چائے کو پینے کے بارے میں فرمایا، اگر آپ پھینک دیں گے تو یہ اسراف ہوگا۔ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا غریب آدمی کوئی نظر آئے، تو آپ کو چرسی موالی یا بہت سارے باہر نظر آ جائیں گے، انہیں بغیر بتایا وہ چائے دے سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں چلے گا، یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ یار تم اپنے لیے تو پسند نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہو، یہ ضابطہ قاعدہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک 1000 کا سوٹ لائے، ایک مالکن لے کر آئی، تو کیا ماسی کے لیے بھی 1000 کا سوٹ لے کر آئے گی؟ یا 1000 کا سوٹ لائی، ایک 400 روپے کا سوٹ ہے، ماسی کو دینا ہے، تو پھر کیا 1000 والا سوٹ اس کو دے دے اور 400 والا خود رکھے؟ کیونکہ جو اپنے لیے پسند کر رہی ہے اس کے لیے پسند کر رہی ہے، ہر جگہ ضابطہ نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اسراف سے بہتر یہ ہے کہ کسی اور کو دے دیں، اس کو تو پتہ نہیں وہ پی جائے گا، آپ کے لیے نہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو ہے نہ کچھ، کیونکہ خود پی لیتے، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، تو لہٰذا اس میں کوئی گناہ یا کراہت کا پہلو نہیں ہے، ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو دے دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن بھائی نے کیا تھا کہ ہمارے یہاں اگر انتقال ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا، تو ایسا منع کیوں کرتے ہیں اور کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ اپنے پاس سے منع کرتے ہیں، کوئی شریعت نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ٹی وی میں خرافات نہیں چلیں گی تو وہ کسی کے انتقال یا 40 دن کے ساتھ محدود نہیں، خرافات تو پھر عام دنوں کے اندر بھی منع ہوں گی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ 40 دن تک کوئی مذہبی پروگرام بھی نہیں چلے گا، کوئی اچھی بات یا قرآن پاک کی تلاوت تک آپ نہیں سن سکتے، تو بالکل بیجا سختی ہے خواہ مخواہ کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے تو کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ٹی وی تھا، نہ قرآن کے اندر ٹی وی کا ذکر ہے، یہ تو بعد کا ہی مسئلہ ہے، یقینی سی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی شرعی وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر منع کیا جائے کہ گھر میں مطلقاً ٹی وی نہیں چلے گا، تو اس لیے اس کی کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی شیطان کی مثل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی نے ٹی وی یا سوشل میڈیا یا میڈیا کے برے نتائج کو دیکھ کر اور غلط قسم کے پروگرام کی وجہ سے نتیجہ مرتب کیا ہو کہ ٹی وی گھر میں ایک مثل شیطان کے ہے، کیونکہ جب تک آپ بند رکھیں گے تو بہرحال وہ تو شیطان کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ چلائیں گے تبھی ہوگا، اور اگر اس کے اندر اچھے مذہبی پروگرام ہیں، اصلاحی پروگرام ہیں، تربیتی پروگرام ہیں، اس کو شیطان کی مثل کہنا یہ تو بالکل حماقت کی بات ہوگی۔ ہاں، یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی خراب چیز اس کے اوپر دیکھیں گے تو پھر یہ ٹی وی جو ہے ایک شیطان کی مثل کردار ادا کرے گا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی بہرحال بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، اور وہ پبلک کے اندر اپنی پر اثر تقریروں کے ذریعے ایک اثر قائم کر لیتے ہیں۔ بات بالکل کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، لیکن لہجہ، جوش، جذبہ اور خواہ مخواہ کی ایک غیر ضروری بات کو ضروری بنا کر پیش کرنے کا فن چونکہ جانتے ہیں، تو لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اسی قسم کے خیالات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ آج ٹی وی کی وجہ سے، جیسے خاص طور پہ آپ کیوں ٹی وی دیکھیں کہ اتنا علم عام ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔
یہ جن بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، جو ایک محدود دائرے کے اندر کام کر رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح بات یہی ہے، وہ چاہے کوئی برا نہ مانے، لیکن مطلب جس کو اپنے صرف محلے کا اور مسجد کا ہی پتہ ہو، اور باقی وہ نہ ٹی وی کو تو شیطان سمجھتا ہے، تو گھر میں تو ٹی وی ہوگا ہی نہیں بالکل، تو پتہ نہیں ہوگا کیا خبریں چل رہی ہیں کیا نہیں چل رہی، اور نہ یہ پتہ ہوگا کہ اس طرح کے بہت سارے دینی پروگرام جب انسان کرتا ہے، یا ویڈیوز ہوتی ہیں اور آڈیوز ہوتی ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بیان ہے، اس سے کیا انقلاب پیدا ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم، تو وہ تو ایسی باتیں کرے گا۔ ذرا اپنے خول سے باہر نکل کر آ کر اور واقعی اپنے عرف پر گہری نظر ڈال کر اگر دیکھیں گے تو ایک بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ میں تو تقریباً یہ 23واں سال ہے میرے پروگرام کو، جتنے مثبت اثرات میں دنیا کے اندر پروگرامز کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو واقعی ایسی نظر رکھتے ہیں۔ بہت تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، لہٰذا اس طرح بغیر سوچے سمجھے جملے کہنا قطعاً غیر مناسب ہے، یا پوری وضاحت کے ساتھ کہے جائیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب گزارش یہ ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے علاوہ 4 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، بہن بھی فوت ہو گئی ہے، ان کے بچے بھی نہیں تھے، اور ان کی مسز بھی جو ہیں انہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، طلاق ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جی اب ان کو فوت ہوئے ہوئے تقریباً 1 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں، پچھلے سال 10۔ بس آپ بتائیں، فٹافٹ مسئلہ بتائیں، چھوڑ دیں، تاریخ سے مجھے کیا لینا، بتائیے۔ تو اس میں اپنا وہ ایک بھائی صاحب نے تقاضا کیا ہے اس کی جائیداد کے حصے کا۔ بس ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی بکرے کو خصی کرنا یہ ایک عیب ہے، اور اگر عیب ہے تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو خصی کرنے کو عیب کہے خود اس کے اندر عیب ہے، علمی عیب ہے، جہالت کا عیب ہے، مسائل کو نہ سمجھنے کا عیب ہے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ عالم ہوتے ہیں، نہ مفتی ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے، وہ دوسروں کی تحقیقات کو اپنی تحقیقات کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چیلنج ہے میرا، ورنہ اپنی تحقیق بیان کر دیں۔ جتنا دوسروں نے غور و تفکر کر کے نتائج مرتب کیے ہوتے ہیں، اس نکلے ہوئے نتائج کو نکال کر انہیں اپنا بنا کر پیش کرنا، یہ آج کل سوشل میڈیا پر عام ہے، اور اس سے وہ بزرگی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی بکروں کی دمبوں کی قربانی کی ہے، اور یہ جب ایک چیز یاد رکھیں کہ امت اختیار کر لیتی ہے، جب یعنی ایک لفظ جو ہے نا، علیہ عمل الامہ، اس مسئلے پر امت کا عمل ہے۔ امت سے مراد اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، عوام الناس کی اکثریت کسی چیز پر عامل ہو جائے، یاد رکھیں یہ زبردست قسم کی مستقل خود ایک شرعی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری عوام کی اکثریت دیکھیں خصی بکرے لے کر آتی ہے، ان کی قربانیاں کرتی ہیں، تو یہ کیسے پھر مطلب یہ کہ یہ عیب ہے اور قربانی نہیں ہوگی، یعنی سب کی قربانی نہیں ہو رہی؟ سوچے سمجھے بغیر اس قسم کے معاملات کہنا اور احادیث پہ خواہ مخواہ جرح کر کے کوشش کرنا کہ سب یہ ثابت کر دیں کہ سارے بیوقوف ہیں، سب بدھو ہیں، 1500 سال کے بزرگ سوتے رہے تھے، آج ہمارے اوپر انکشاف ہو گیا ہے بہت ساری چیزوں کا، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ باقی سب تو بیوقوف ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص یا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ کیا یہ سمجھدار ہو سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ تمام ایسی ایسی باتیں چن چن کے نکالتے ہیں کہ جس سے اکابرین کے خلاف کوئی بولے، جو ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، متذبذب ہو جائیں، ہمارے ینگ جنریشن پریشان ہو جائے، کس کی بات مانے کس کی نہیں، تو کہیں مذہبی کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل بے فکر رہیں، آپ بالکل خصی بکرے کی قربانی کریں، بلکہ غیر خصی سے خصی بکرے کی قربانی کرنا ہمارے اکابرین نے افضل لکھا ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، بدبو سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منع کرے وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ جانور کے کون سے ایسے عیوب ہیں کہ جس کی بنا پر قربانی نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس کی ناک کمپلیٹ ہونی چاہیے، آگے سے دیکھنا شروع کریں، اس کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے، اگر ایک آنکھ نہیں ہوگی، کاڑا ہوگا، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے اس کے دانت اگر ایک آدھ گر گیا تو ہو جائے گی، چارہ بس وہ اچھی طرح چباتا ہو تو گنجائش نکلے گی۔ زبان کا مسئلہ بھی یہ ہے، اگر کٹی ہے لیکن چارہ وغیرہ چبا سکتا ہے تو اتنا عیب تو چل جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دانت بھی پورے ہوں، زبان اچھی طرح چیک کر لیں، دونوں کان دیکھ لیں، اگر پیدائش اس کے کان ہی نہیں ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر چھوٹے چھوٹے کان ہیں تو بالکل ہو جائے گی۔ اگر بڑے کان ہیں لیکن کٹے ہوئے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ 1/4 سے 1/3 سے کم اگر ہیں، یعنی کان کے 3 حصے کر لیں، اگر 3 انچ کا کان ہے تو 1 انچ تک اگر کٹا ہوا ہے تو پھر تو نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو ہو جائے گی۔
تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کانوں کو اچھی طرح چیک کر لیں، پورے ثابت ہونے چاہیے، دم بھی ہونی چاہیے۔ اگر گائے یا بکری لے کر آئیں تو ان کے زیادہ تھن ہونے چاہیے، مثلا بکری کے تو دونوں ہونے چاہیے، اور گائے کے اگر ایک تھن خراب ہے 3 ٹھیک ہے تو ہو جائے گی، لیکن چاروں تھن اچھے ہونے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہ چل سکتا ہو، لنگڑا، بہت زیادہ لنگڑا نہ ہو۔ اگر اتنا لنگڑا ہو گیا ہے کہ وہ قربان گاہ تک خود چل کر نہیں جا سکتا تو پھر قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر جیسے اتارتے ہوئے بعد اوقات ٹانگ پہ چوٹ لگ جاتی ہے، جانور لنگڑا کے چل رہا ہے لیکن چل سکتا ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو آپ فوراً کسی عالم یا مفتی صاحب سے معلوم کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ عیب جو دیکھے جاتے ہیں یہ بوقت ذبح سے پہلے ہیں، یعنی اگر جانور لائے اس میں عیب ہے تب دیکھا جائے گا، یہ لانے کے بعد عیب پیدا ہو گیا تب یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن اگر بوقت ذبح جب آپ کاٹ رہے ہیں جانور بدکا، اچھلا، اور اس وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا تو قربانی بالکل طیب حلال ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا سینگ ٹوٹ گیا اس کا اور بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا عین ذبح کے وقت، تو اب یہ عام حالات میں ہوتا، یعنی پہلے ہوتا تو اس جانور کی قربانی نہ ہوتی، لیکن اب اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ذبیحے کی کون کون سی چیزیں کھانا منع ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر اس چیز کو کھانا منع ہوتا ہے کہ جس میں گندگی کے ساتھ اتصال ہو، تو اس کے جو پٹھے ہیں اور اسی طریقے سے خصیتین ہیں، ان کو کپورے بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح جو شرمگاہ ہیں ان کو نہیں کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اوجڑی کے بارے میں اسی پر دلالت النص سے قیاس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جی اوجڑی بھی نہیں کھا سکتے، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ جہاں اوجڑی کھانے کا عام طور پہ رواج ہے، جہاں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں مکروہ تنزیہی ہے، اور جہاں پہ رواج نہیں ہے وہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ کہ ذبیحے کی بقیہ تمام چیزیں صحیح ہیں، تو خون بہتا خون جیسے ہوتا ہے، اور بہت کچھ ایسی چیزیں جن میں گندگی کے ساتھ اتصال ہو بس وہ چھوڑ دیں، باقی سب آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی افضل ہے، لیکن ہمارے یہاں کسی وجہ سے ان قربانیوں پہ بین لگا ہوا ہے، تو کیا ہم اگر بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو وہی سعادت پائیں گے جو گائے یا اونٹ کی قربانی پر ہوتا ہے؟ دیکھیں گائے یا اونٹ کی قربانی کو افضل نہیں کہا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ بڑا جانور ہو، زیادہ گوشت والا ہو، یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ اونٹ یا گائے کی قربانی فرض کر لیں گائے بیمار ہیں یا کوئی مطلب کام کی نہیں اور بکرا اعلیٰ نسل کا اور زبردست قسم کا ہے تو پھر تو اس کی قربانی افضل ہوگی۔ تو یہ مطلقاً افضلیت کا حکم نہیں ہوتا ہے، اس کی فربہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس قسم کی کوئی صورتحال ہو کہ جان کے خطرے ہو جائیں گے، مال کے عزت کے خطرے ہوں گے، تو ایسی صورت میں بالکل آپ اگر بکرا کریں گے تو بلا کراہت جائز بھی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی نیت کی وجہ سے وہی افضلیت، وہی ثواب اور وہی سعادت حاصل ہوگی جو کسی بڑے جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ عوام کا علماء و مفتیان کرام کے کاموں میں دخل دینا کیسا ہے؟ اب یہ ایک مبہم سا کویسچن تھا، لیکن بہرحال میں نے شامل پروگرام کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ عوام جو ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک 20 منزلہ زمین کوئی عمارت ہو، اس کے فرسٹ فلور پہ رہنے والے، اور علماء کی مثال جو خاص طور پہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان رہ کر کام کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے 20ویں منزل پر رہنے والے۔ تو جو 20ویں منزل پر ہوگا یا جو چھت پر ہوگا بلڈنگ کی، وہ جتنا دور تک ایریا دیکھ رہا ہوگا نیچے والے یقیناً نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنی عوام سے، حقیر سمجھ کر نہیں بلکہ واقعی حقیقت حال کا بیان کرتے ہوئے، کہ بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کی اونچ نیچ پتہ ہی نہیں چلتی ہے۔ لہٰذا علماء کے مابین کوئی اختلاف اور خاص طور پہ علمی اختلاف ہو، یا ویسے ہی کوئی دیگر مسائل ہوں، یا علماء مطلقاً کوئی کام کر رہے ہیں، اختلاف کی بات نہ ہو لیکن آپ کو ان کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، تو خدا را اپنی ننھی سی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ یہ مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، بعمل لوگ ہیں، صحیح کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو مداخلت کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ وہ قرآن و حدیث کے موافق کر رہے ہیں لیکن آپ کی عقل میں وہ چیز نہیں آ رہی، آپ نے عقل کے ترازو پہ پرکھ کر کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ علماء کرام کے کام کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور آپ نہ کریں۔ ایک آخری بات کسی نے کہا کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی جوتیوں کی ایک ٹوپی بنا کر اپنے سر پہ پہن لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہم تو اس کا مشورہ نہیں دیں گے کہ پیر صاحب کی اگر جوتی یقیناً اس لیے ٹوپی بنائی کہ وہ ادب اور احترام چاہتا ہے، اظہار محبت چاہتا ہے،
تو اپنی پیر کی جوتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ٹوپی بنانا، یہ کیسے جوتی کے ٹکڑے کرنا کیسا ہے؟ یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے۔ اگر رکھنا ہے تو ادباً ویسے ہی رکھ لیں، ٹوپی بنانے سے وہ اداکاری اور ریاکاری سے بچ جائے، یہ ناممکن ہے، اس لیے نہ کریں تو بہتر ہے۔ اب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کے قریب رکھے، سرخر رکھے، عزتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب آپ کو داخل جنت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل مقام حبیب